کہ جن کو بہتر صداقت بنا کے رب کائنات بھیجتا ہے، پھر وہ اللہ کی انبیاء کی بارگاہ سے تعلق عقل کا نہیں رکھتے بلکہ تعلق عشق کا رکھتے۔ وہ سوچ سوچ کے پوچھ کے نہیں چلتے بلکہ آنکھیں بند کر کے محبوب کی ہر ادا پر دل و جان نثار کر دینے کا۔ اور وہ راہ صدیقین یعنی کامل اعتماد اور ایمان کا راستہ کیا ہے کہ اگر ابو جہل جیسا بدبخت دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سوال کرے کہ کسی شخصیت نے راتوں رات فرش سے عرش پر اور رب کی ملاقات کا دعویٰ کیا ہو تو کیا راتوں رات کوئی عرش مولا پر جا کر اللہ کی ملاقات اور رب سے مل کر واپس آ سکتا ہے؟ اب انسانی بشری سوچ کے مطابق تو یقیناً ایسا ممکن بولیے کسی کے لیے بھی نہیں۔ جواب آتا ہے کہ ایسا کرنا ممکن نہیں۔ بس جب اتنا جواب ملا تو دشمن رسول کو ایک آس لگ گئی، امید رکھ گئی کہ شاید میرا وار کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو سنو، یہ دعویٰ ہے تمہارے اس محمد کا جس کا تم کلمہ پڑھتے، اس محمد کا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ بس آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی سننے کی دیر تھی۔ اب بہتر صداقت راہ صدیقی صدق و وفا کا بہتر طرف گیا، کہنے لگا ہے بدبخت یہ دعویٰ جو بھی کرتا ابو بکر کسی صورت بھی ماننے کے لیے تیار نہ تھا، اور اگر یہ دعویٰ تاجدار کائنات نے کیا ہے تو میں بغیر کسی دلیل کے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے جو کہا ہے میرے آقا نے جو کہا ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے، عقل مانے یا نہ مانے، اس لیے کہ ایمان نام ہی اس کا ہے عقل قرب اور قرب پیش مصطفیٰ۔ جب تک عقل حضور کے قدموں میں قربان نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان نہیں بنتا، اور اس وقت تک کوئی بہتر صداقت نہیں بن سکتا جب تک کہ آنکھیں بند کر کے دل و جان سے تاجدار کائنات کی تصدیق اور تائید شامل نہیں ہوتا۔ تو یہ راہ وفا، یہ راہ محبت، یہ راہ عشق و ادب، اس راستے کو فرمایا رب کائنات نے میرے صدیقین کا راستہ ہے۔ اگر اس راہ پر چل پڑے تو سمجھ لو یہ ہے انعام یافتہ کا راستہ، اور اس راستے کو رب کائنات نے فرمایا صراط المستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اگر اس صدق اور وفا کے راستے سے ہٹ گئے تو آپ صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اور اس صدق اور وفا کی راہ پر چل پڑے، عشق و ادب کی راہ پر چل پڑے، غلامی کی راہ پر چل پڑے، تو یہ اس راہ کو کیا کہا؟ راہ بولیے راہ مستقیم۔ یہ دوسرا طبقہ تھا، طبقہ صدیقین۔ اور پھر رب کائنات نے تیسرے طبقے کا ذکر کیا، فرمایا والشہداء والصالحین۔ تیسرے طبقے میں آپ نے شہداء کا ذکر کیا، کس کا؟ بولیے شہداء، اور شہداء جمع ہے شہید کی، اور شہید کا معنی ہے گواہی دینے والا، اور گواہی دینے والا وہ کہ ایک ہے زبان سے گواہی دینے والا، فقط بولیے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ کر گواہی دینے والا، اور ایک شہید وہ ہے کہ جو خالی زبان سے نہیں، جو اپنے خون سے گواہی دینے والا کہ اس کے سوا میرا معبود کوئی نہیں۔ ایک گواہ وہ ہے جو اپنے خون سے گواہی دینے والا، اس کو رب کائنات نے شہید کہا، اور ان شہداء کے راہ کو راہ مستقیم کا۔ اب صداقت کے بعد اگر شہادت کے بعد میں آئے،
سیدنا صدیق اکبر کے بعد سیدنا فاروق اعظم، ان کا راستہ شہداء کا راستہ، بولیے ان کا راستہ شہادت کا راستہ، سیدنا عثمان غنی ان کا راستہ شہادت کا راستہ، مولا کائنات حضرت سیدنا علی شیر خدا آپ کا راستہ بولیے شہادت کا راستہ، دیگر پھر کئی شہداء سب اس میں آ گئے رائے شہادت میں، مگر حضرین محترم جس صراط مستقیم کو، جس راہ شہداء کو رب کائنات نے اپنے قرب و وصال کا سیدھا راستہ قرار دیا، جس میں سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی شیر خدا، اور پھر سب سے بڑھ کر اس باب شہادت کو اپنے نقطۂ کمال اور نقطۂ عروج تک پہنچانے والی ہستی، تاجدار کائنات کے لختے جگر، نور نظر، جو رشتے میں حضور کے نواسے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے زندگی بھر انہیں نوازا نہیں بلکہ اپنی زبان سے اپنا بیٹا، وہ بہتر شہادت جس کو حضور فرماتے ہیں حسین ہو منی کہانا میرا حسین، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اس لیے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا لختے جگر ہے، یہ میری آنکھ ہے، اس سے میرا قسم چلنا ہے، اور میں اس سے ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میری کتاب سیرت کے باب شہادت کی تکمیل میدان کربلا میں اس کے ذریعے ہوگی۔ جس راستے میں ایک شہید وہ ہے کہ جو صرف اپنے وجود کی قربانی دے رہا، اپنے تن کی قربانی دے رہا ہے، اپنی جسد لگا رہا ہے، اپنا خون بہا رہا ہے، اور ایک شہید وہ ہے کہ جو صرف ایک وجود کی نہیں بلکہ تاجدار کائنات کے دین کی خاطر بیک وقت اپنے گھرانے کے 72 تنوں کی قربانی دے رہا، پورا خاندان لٹایا جا رہا ہے۔ ایک شہید وہ جو میدان کارزار میں تلوار اٹھائے دشمن کے مقابلے میں شہادت کا جام نوش کرتا ہے، اور ایک شہید وہ جو بے گناہ 6 ماہ کا معصوم دادا کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرتا ہے۔ یہ راہ شہادت، یہ راہ قربانیوں کی راہ، یہ استقامت کی راہ، یہ عظیمت کی راہ کہ جہاں بڑے بڑے راہ رخصت تلاش کرنے لگے اور وہاں بہتر عظیمت بن کر تن من دھن حتیٰ کہ پورا گھرانہ، پورا خاندان 6 ماہ کے معصوموں سے لے کر جوانوں تک ایک ایک کو اپنی آنکھوں کے سامنے کروا کر اور پھر خود بھی جان کی بازی لگا جانا، اور جان کی بازی لگا کر باقی شہید خالی اپنے خون سے شہادت کی گواہی دیتے، اس کی عظمت کی، اس کی حقانیت کی، اس کے دین کی سربلندی کی گواہی دیتے ہیں۔ اور شہید حسین وہ ہے کہ جس جو خالی خون سے نہیں، خون تو گواہی دے ہی رہا تھا، مگر جب سر کاٹ کر نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا تو شام اور دمشق کے بازاروں میں نیزے کی نوک پہ چڑھا ہوا سر بھی اپنے کائنات کی عظمتوں کی گواہی دیتا ہے۔ اصحاب الکہف والرقیم بعض من آیاتنا عجب، اصحاب کہف اور رقیم ان کی بڑی عجیب کہانی ہے۔ سر حسین نیزے کی نوک سے آواز دیتا ہے، پر قتلی وحمل راسی اعجب من، تم نے وہ کیا تعجب دیکھا ہے اس بے دردی سے میرا قتل کیا جانا اور پھر نیزے کی نوک پہ چڑھا کر شام اور دمشق کے بازاروں میں پھیلایا جانا، فرمایا یہ اس سے بھی عجیب بات ہے۔ اس تعجب کی گواہی نیزے کی نوک پر دینا، یہ کمال شہادت ہے، یہ منتہا شہادت ہے۔ اس لیے یہ شہادت خالی حسین کی شہادت نہیں، یہ شہادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم